السلام علیکم۔ یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بلکہ مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک دفعہ مجھے کچھ کامنٹس آتے ہیں، تو ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ میں شاید نئی نسل سے جو ہے چڑی ہوئی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، میں نئی نسل سے چڑی ہوئی نہیں ہوں، ان کی عادات و اطوار سے چڑی ہوئی ہوں، ان کی حرکتیں جو ہیں ان کی وجہ سے، کہ ہمارے معاشرے میں جو اتنی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے اس کی وجہ سے۔ آج میں الگ ہی موضوع پہ بات کروں گی۔ آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے، اور نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہ شادی کے بعد خواتین بہت جلدی بوڑھی لگنے لگتی ہیں، اور چند سالوں کے بعد ہی وہ اپنے شوہر کی بڑی بہن جیسی لگنے لگتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کم عمر لڑکیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، کہ جب ہم لڑکیاں دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کی عمر کا بہت زیادہ ان کو خیال ہوتا ہے، کہ یہ کیونکہ لڑکے مرد تو پھر ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں جو ہیں وہ مرضی سے ہوتی ہیں، پسند سے نہیں ہوتی، اور مرضی جو ہے وہ بہت ساری سمجھوتوں کی نظر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ گھر اور خاندان کی عزت کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ ماں باپ کی محبت کی بات ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو گھر میں زیادہ لڑکیاں ہوں تو بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بس ہاں کر دو تاکہ اگلی بہن کی باری آئے۔ تو وہ مرضی تو ان کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہوتی سمجھوتے کی ہی شکل ہے، اور اس کے بعد پھر جب شادی ہو جاتی ہے، اور صرف بیوی تو وہ رہتی نہیں ہے، وہ بہو بھی ہوتی ہے، وہ گھر کی مینیجر بھی ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ ماں بھی بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ مرد تو صبح کو اٹھ کے آفس چل پڑتے ہیں، اور بیوی کو جو ہے وہ بچوں کے سارے کام بھی، گھر کے سارے کام بھی، رشتہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں، اور اس سب میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی نیند بہرحال عورت کی پوری نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ نیند کا آتا ہے، کہ نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تھکن کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ تھکن ان کے چہرے پہ ظاہری بات ہے کہ آ ہی جاتی ہے، اور وہ اپنی عمر سے لگتا ہے کہ جی وہ دیکھنے لگتی ہیں بڑی۔ ہمارے ہاں نہ جانے کیوں، لیکن یہ دستور ہے کہ بیٹیوں کی شادی جلد از جلد کر دیں۔ سارے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہو جائیں، اور اس پر کمال یہ کہ آج بھی ادھر ادھر سے سن کے کبھی کوئی بات نہیں کرتی، یہ ساری میرا مشاہدہ ہی ہوتا ہے، بعض اوقات تجربہ بھی ہوتا ہے، کہ آج بھی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت بڑے دل سے یہ دعا دی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو اب وہاں سے جنازہ ہی اٹھے، اور بعض اوقات یہ دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ وہ جنازہ ہی اٹھتا ہے، اور بعض دفعہ تو چند دنوں میں اٹھ جاتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ایسے کافی سارے واقعات آج کل ہو رہے ہیں، تو آپ مطلب استغفار ہی پڑھ سکتا ہے انسان اس معاملے میں، اور کیا کہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مطلب پڑھنے لکھنے سے، مغرب میں رہنے سے، دنیا میں کہیں بھی چلے جانے سے ہمارے یہ رویے جو ہیں وہ نہیں بدل رہے۔ یہ حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ واقعہ مجھے بہت ہی تکلیف دے گیا تھا۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں سی ویو پہ رہتے تھے، وہیں پہ بیٹھ کے ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ وہ بہت پڑھے لکھے، بہت پیسے والے، اور بہت ہینڈسم جیسے کہتے ہیں، خاندانی، ہر طرح کے خوبی تھی ان میں، اور بڑے انہوں نے فخر کے ساتھ یہ بات بتائی۔ وہ کئی سال رہ کے پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے آ کے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بڑے فخر سے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جب میری بیٹی کی رخصتی ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ اب دوبارہ نہیں آنا اس گھر میں، اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے نا، اب جنازہ ہی اٹھے گا تمہارا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا وہ تو مطلب بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اپنی بیٹی سے کہ کبھی لڑکے گھر نہیں آنا، اور کبھی زیادہ مسئلہ ہو ہمارے گھر نہیں آنا، کبھی مسئلہ ہو تو وہ سامنے سی وی ہو، وہاں جا کے ڈوب مرو۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب کوئی جواز نہیں ہے، اور وہ بھی باپ کی طرف سے۔ خیر وہ بات تو کہیں اور نکل گئی، میں کوئی اور بات کر رہی تھی۔ خواتین کے شادی کے بعد، اور خاص طور سے بچے ہونے کے بعد، ان کے ہارمونز میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں،
جس کی وجہ سے ان کے بالوں پہ، جلد پہ، ان کے جسم پہ بہت اثرات ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ عمر میں بڑی ہو گئی ہیں. اور پھر جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی رات دن کی، اور چونکہ وہ مسلسل ہوتی ہیں کہ آپ رات کو سو نہیں رہی، صبح صبح آپ اٹھ رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، وہ سارا روٹین ہے، رات کو پھر آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی، پھر آپ ایک روٹین ہے. وہ مسلسل کی جو تھکن ہوتی ہے وہ تو آپ کو ویسے ہی بہت جلدی بوڑھا دکھانے لگتی ہے. اب رات کو آپ جاگ رہی ہیں بچے کے ساتھ، بچے کو لے کے ٹہل رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ خود بھی نیند میں جھوم رہی ہیں. شوہر صاحب جو ہیں وہ گدے گھوڑے ساری چیزیں بیچ باچ کے سو گئے ہیں، اس لیے کہ انہیں تو کل آفس جانا ہے، اتنا بڑا کام کرنا ہے انہوں نے. وہ آفس جا کے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ آفس کے بعد یا آفس میں بھی دوستوں کے ساتھ اپنے خوش گپیاں بھی کریں گے، باہر پارٹی بھی کریں گے، گھومنے بھی جائیں گے، وہ سارے کام کریں گے. خواتین کا ایک سرکل چلتا ہے، ان کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اس سے آگے نہیں نکل سکتی ہیں. صبح کو اٹھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سارا کچھ مینیج ہوگا. نہ ان کو دوستوں کے پاس جانے کا ہے، نہ انہیں اپنا کیئر کرنے کا خیال ہے. ٹائم ہوگا تو وہ اپنی کیئر کریں گی نا. اس کے بعد پھر شوہر حضرات کا یہ ہوتا ہے، اور سسرال کا خاص طور سے. میں نے 2 لوگوں کے ہاں یہ بات سنتے ہوئے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری بہو جو ہے نا وہ تو اتنی بڑی لگنے لگی ہے ہمارے بیٹے سے. یار وہ جو کچھ کر رہی ہے ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، یا بیٹے سے ہی کہہ دیتے کہ جی تھوڑی مدد کر دو یا خیال رکھ لو تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن یہ اس طرح کے جملے بولنا جو ہیں وہ ضروری ہیں. پھر جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پسند کی شادی نہیں ہوتی، مرضی کی ہوتی ہے، بہت فرق ہوتا ہے اس میں. جب آپ کی پسند نہ ہو اور وہ بھی دوسرا بندہ بھی اس بات کی کوشش نہ کر رہا ہو کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کا تو وہ روٹین ہی الگ ہے. تو آپ بھی بالکل ایک عجیب سی بے حسی سی طاری ہو جاتی ہے. ایک روبوٹ کی طرح سے سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بچے بھی اتنے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوش ہیں، اس لیے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح سے اگر آپ کام کر رہے ہیں کہ بچہ اسکول سے آیا، آپ نے ٹھک 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 کر کے نہلایا، اسے کھانا کھلایا، ہوم ورک کرایا، سب کچھ، وہ آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو ہنستا پا نہیں دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو فریش نہیں دیکھ رہا. بہت ساری خواتین ہیں جو بچوں کو لینے آتی ہیں اسکول تو بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں، دیکھ کے اچھا لگتا ہے. بچہ بھی آتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے کہ ماں میری فریش ہے، ٹھیک ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، تیار. سر جھاڑ منہ پھاڑ آپ جائیں گے تو بچہ کس بات پہ خوشی محسوس کرے گا؟ ان سب باتوں کے بارے میں اگر سوچیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کیا وہ معاشرہ ہے، کیا وہ شوہر ہے، کیا وہ عورت کی جسمانی ساخت ہے جو شاید جلدی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو شاید مرد سے جسمانی طور پہ کچھ کمزور بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عورت کو دی ہیں کہ وہ افزائش نسل کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے، اور اس کی جسمانی ساخت اگر وہ چاہے تو وہ پرکشش رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق یا اس کی پسند کے مطابق. لیکن اس کے لیے شوہر کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. عورت اگر جسمانی طور پہ آپ کو بوڑھی لگ بھی رہی ہو تو کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ روحانی طور پہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، یا اس کی ساری خواہشات، ضروریات، اس کے جذبات وہ سب بھی بوڑھے ہو گئے؟ ہرگز بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. لیکن جس طرح شوہر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور فریش ہو کر گھر آتے ہیں، تو اگر تھوڑی سی توجہ وہ اس بات کے اوپر بھی دیں کہ جس طرح کے ان کے احساسات ہیں ویسے ہی کسی دوسرے انسان کے بھی ہیں. وہ عورت بیوی آپ کی ضرور ہے، نہ وہ غلام ہے نہ وہ جانور ہے. تو ایک انسان کے احساسات اگر مجھے کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان اگر اپنے لیے کچھ محسوس کر رہا ہے تو وہ یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ دوسرے کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا یا دوسرا بھی اس طرح کی چیز چاہ رہا ہوگا. اب اگر یہ تو شوہروں کا کام ہے نا کہ اگر وہ گھر کا ماحول، ہمارے ہاں مردوں کو صرف یہ ہے کہ ہم پیسے کما کے لا رہے ہیں، تو اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری بھی تھوڑی سی تو لے لیں، تو بیوی کے ساتھ تھوڑی سی دیر ہنس بول لیں. آپ کو پتہ ہے گھر کا ماحول جو ہے بچے بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
اس کو جذب کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو خود کو بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اب شوہر دوستوں کے ساتھ اگر فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی دوستوں کے ساتھ جائیں. کبھی کبھار آپ بیوی کے ساتھ چلے جائیں گھومنے، کبھی واک کرنے چلے جائیں، کبھی آئس کریم کھا لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور عورت کا تو یہ کمال ہے کہ آپ ذرا سی تعریف کر دیں، وہ دوبارہ نئے سرے سے فریش ہو کے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ سارے کام اسی طرح کرنے لگتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدنصیبی ہے کہ صرف اور صرف عورت کی ہی تعریف کرنے میں کنجوسی ہے ہماری. کبھی آپ کو ایسا لگے کہ ان کے یہ اب تو شادی شدہ عورتیں ہو گئی ہیں، اتنا سائز ہو گیا ہے ان کا، یہ تو اب انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو دوستوں میں جانے کی یا فلم دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. کبھی آپ ان کو ان کے میکے بھیج کر دیکھیں. کبھی بھی اگر آپ دیکھیں کسی بھی عمر کی ہوگی وہ خاتون، جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوگی یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگی تو وہ پھر وہ پرانی والی بن جاتی ہے. ساری وہی مستیاں، سارے وہی شوق، ساری وہی چیزیں جو وہ بھول چکی ہوتی ہے کہ سسرال میں جا کے کہ وہ کیا چیز پسند کرتی تھی یا کس چیز کا شوق تھا، اسی طرح کی میوزک، اسی طرح کے سارے شوق اس کے جو ہیں وہ ابھر آتے ہیں. دوستوں کے گروپ میں بیٹھے ہوں تو وہ کھلکھلاتی ہوئی وہی نوخیز لڑکی بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہ بھول چکی ہوتی ہے اس وقت. آپ کو اکثر ہوتا ہے کہ دیکھ کر آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اس عورت کا وہ سائز اور اس کی وہ حرکتیں، وہ دیکھ کے آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے وہی بن چکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بچے ننیال جانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ بچوں کو ننیال سے زیادہ دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو وہیں پہ جا کے پرسکون اور آرام میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی خوش باش ہوتی ہیں وہ. تو وہ بچوں کو اس لیے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ بے شک وہ شعوری طور پہ ان کو اتنا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا، لیکن لاشعوری طور پہ وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں ہماری ماں ہنستی ہوئی اور ریلیکس فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں ایک دوستوں کا ایک گروپ تھا ہمارا، ہے بلکہ، تو ہم لوگ کرتے یہی ہیں کہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے نا سب لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ہلا گلا کرتے ہیں. وہاں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ہم لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم عمر کے کس دور میں ہیں یا ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے. تو ہمارے گروپ میں ایک ہے دوست، تو وہ منگوا کے نا طبلہ اور وہ سارا کچھ، وہ ڈھول بجا رہی ہوتی ہے اور شادیوں کے گانے گا رہے ہوتے ہیں سب مل کے. ایک دفعہ ایک دوست کے گھر میں سارے لوگ تھے تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا تھا. اس بیٹی کے چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس کی بیٹی بھی بھول چکی تھی. وہ بڑی خوش جناب ہنسے جا رہی ہے، کبھی گانے گا رہی ہے اپنی ماں کے اور سب دوستوں کے ساتھ. تو میں جو سب سے زیادہ حیران ہو رہی تھی وہ اس بچے کو دیکھ کر. وہ بچہ اتنا حیران ہو کے ماں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تھا یہ کہ اچھا میری ماں ایسے بھی ہنس سکتی ہے، ایسے بھی خوش ہو سکتی ہے. مجھے دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارا نواسا جو ہے وہ بے انتہا خوش ہو رہا تھا. تو اس نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا، بس ایسے دیکھتے دیکھتے کہ اس کی آنکھوں میں بڑی خوشی تھی. تو گھر کی عورت اگر خوش ہے تو پورا گھر کا ماحول آپ کا جو ہے وہ خوش اور اچھا ہے. شوہروں کو چھوٹے چھوٹے 2-4 ہی کام کرنے ہوں گے جس سے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، کہ آپ تھوڑا بیوی کو توجہ دے دیں، بیوی کی تعریف کر دیں، اس کا کوئی کام کر رہی ہے تو اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں، بچوں کے کسی کام میں آپ ہاتھ بٹا دیں، کبھی رات کو آپ جاگ لیں، چھٹی کا دن ہو تو آپ جاگ لیں، اس کو سونے کا موقع دے دیں. زیادہ نہیں تو کم از کم اس کو ہفتے 10 دن 15 دن میں میکے بھیج دیں کہ وہاں وہ 1-2 دن نیند پوری کر لے. وہ جوان بھی رہیں گی اور خوش بھی رہیں گی اور خوبصورت بھی رہیں گی اور آپ ہی کے لیے رہیں گی. میں یہاں عورتوں کے بوڑھے ہونے کی بات کر رہی ہوں، میں عورتوں کے مرنے کی بات نہیں کر رہی. مجھے بات کرتے کرتے عمر شریف کی بات یاد آ گئی کہ قبرستان میں صرف مردوں کی ہی قبریں ہوتی ہیں. عورتیں ساری گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، دادیاں پردادیاں سب گھروں میں ہوتی ہیں اور دادا نہیں ہوتے. تو میں مرنے کی بات نہیں کر رہی، زندہ رہنے والوں کی بات کر رہی ہوں. ایک بات ہے کہ زندہ رہنے
اور جینے کا فرق جو ہے وہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اور یہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پارٹنر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے ہمیں یہ اسی طرح سوچنا چاہیے. مجھے بتائیے گا اگر آپ کو اختلاف ہے یا کوئی اعتراض ہے، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، آپ خود بھی ہو سکتی ہیں کہ جو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور ان مسائل میں ہیں اور عمر سے بڑی لگ رہی ہیں. تو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.